الحمد لله الحمد لله الذي وعد الصابرين أجرهم بغير حساب وبشر الشاكرين ووعد الكافرين بالعذاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عليه توكلنا وإليه المتاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من كل الخلق بلا ارتياب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم المآب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين. ترجمہ قرآن کلاس کے 13ویں سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید. امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے سبق کو ریوائز کیا ہوگا. کچھ لوگوں نے مجھے میسیجز کیے تھے. تھوڑی سی ان کو جب ہم نے کل پچھلے لیسن میں آیات کے ساتھ ہم نے جب جو ہم نے پڑھا تھا گرامر کے بارے میں اس کو ریلیٹ کیا تھا تو کچھ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا. تو آپ اس چیز میں فکر نہ کریں. ہم یہ ویک بھی اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم کمپلیٹلی دہرائی کریں کہ جتنا بھی اب تک ہم نے پڑھا ہے تو اس کو ہم ریوائز کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. جتنا آپ ریوائز کرتے جائیں گے آپ لوگوں کو یہ کانسیپٹس کلیئر ہوتے جائیں گے. اور اگر میں چاہوں تو میں صرف آپ کو گرامر کروا سکتی ہوں, صرف گرامر, یعنی کہ ہم اس کو ریلیٹ نہیں کریں بغیر ریلیٹ کیے قرآن سے, لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ گرامر کو سمجھ لیں گے, آپ اس کے سارے قواعد بھی پڑھ لیں گے, آپ ایون گردانے بھی یاد کر لیں گے, لیکن جب باری آئے گی کہ آپ قرآن کھولیں گے تو اس ٹائم آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس صیغے میں آئیں گے, تو آپ کو اس ٹائم دقت ہوگی. تو ہم سٹارٹ سے ہی اس چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو شروع میں بھی بتایا گیا تھا کہ فرسٹ 90 ڈیز آپ لوگوں نے محنت کر لینی ہے, کیونکہ جب آپ یہ سارا کام ساتھ ساتھ کریں گے, ابھی تھوڑا تھوڑا ہے, یہ آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ ذہن نشین ہوتا جائے گا. تو جب آپ اس میں پختہ ہو جائیں گے, آپ قرآن کو جب اس کے ورڈز ہیں اس کو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ یہ ورڈ کی کیا گرامیٹیکل پوزیشن ہے, تو پھر آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ بآسانی بہت آرام سے جو ہے اس کو قرآن کو پڑھ لیں گے. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا پہلے بھی کہ 90 ڈیز اگر آپ نے صحیح طرح محنت کر لی تو آپ بڑے آرام سے 80 to 90% قرآن کو خود سمجھ سکتے ہیں, سوائے 30th پارہ کے, اس کو ایکسکلوڈ کر کے, کیونکہ اس کے الفاظ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. باقی قرآن آپ کو الحمدللہ بڑے آرام سے سمجھ آ جائے گا. اس میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے ورڈز کی, آپ نے دیکھا ہی ہوگا. کچھ ووکیبلری جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم بلڈ کرتے جا رہے ہیں. ووکیبلری جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بلڈ ہوتی جا رہی ہے, نئے الفاظ جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ چلتے جا رہے ہیں. باقی ضمائر کی اور افعال کی جو ہے وہ بہت زیادہ ریپیٹیشن ہے, تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی. صرف میری ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ ہوم ورکس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ اگر کرتے رہیں تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. اور میں میرا خیال ہے کہ میرا گمان بھی ہے کہ جو لوگ ساتھ ساتھ ہوم ورک کر رہے ہیں ان لوگوں کو اس قسم کی شکایات کم ہیں. جو جمع کر کے اکٹھا کرتے ہیں تو ان کو تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ پھر ساری چیزیں اکٹھی پائل اپ ہو جاتی ہیں اور وہ ذہن نشین نہیں ہوتی. تو ایک دفعہ گھر میں بھی جب ہم لیسن پڑھ لیتے ہیں جو چھٹی کا دن ہو, تو اس میں تھوڑا سا ایک دفعہ صرف ایک نظر ضرور مار لیا کیجئے, تاکہ وہ جو چیز جو ہم نے پڑھی ہے وہ ایک دفعہ ریفریش ہو جائے. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ چیز آپ کو پھر بھولے گی نہیں, کیونکہ یہ پریکٹس ہی ہے,
یہ کیونکہ رولز ہیں تو اس میں ہم کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کر سکتے، تو اس طرح کی چیز کو جو ہے ہمیں بار بار تھوڑا سا ریوائز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے تو آیات پڑھیں گے، آیات پڑھنے کے بعد پھر ہم اپنی پریکٹس کو جاری رکھیں گے، اور نیکسٹ ویک جو ہے میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ کمپلیٹلی دہرائی کا ویک ہے۔ جتنا بھی ہم نے اب تک پڑھا ہے، آیات بھی، گرامر بھی، ہم اس کو سارا ریوائز کریں گے، اور ان نیکسٹ ویک کے لیسنس جو ہیں اس کو ریکارڈ نہیں کیا جائے گا، آپ لوگوں کو فری ٹائم دیا جائے گا، میکسیمم جتنے سوالات آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی چیز کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، جو ہم ریویژن کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ لوگ کلاس کو ضرور جوائن کریں نیکسٹ ویک میں، اور ضرور اپنے سوالات بے شک لکھ لیجئے، تاکہ کلاس میں جب آپ کو موقع دیا جائے گا، بلکہ آپ لوگوں کو ہی موقع دیا جائے گا، تو آپ لوگ پوچھئے، تاکہ جو چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کلیئر نہیں ہوئی تو وہ ہم کلیئر کر لیں نیکسٹ ویک میں۔ پھر اس کے بعد پھر ہم اپنے نئے سبق پر جائیں گے، اور اگر ہم ضرورت محسوس کریں گے کہ ایک اور ویک دہرائی کا چاہیے، تو ہم پھر نئی آیات تو پڑھیں گے اس اگلے سے اگلے ہفتے، لیکن ہم گرامر کے جو ہے اس کو ایک اور ویک بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نیکسٹ ویک جب ہم کریں گے پھر ہم انالیسس کر لیں گے کہ کیا مزید ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف موو کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ جی، آج کی آیات میں عربک ورڈز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ریڈ جو ورڈز ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اس کو آپ نے تھوڑا غور سے دیکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آسان ہے، یاد ہو جائیں گے۔ ان آیات میں بھی منافقین کی مثال ہی دی جا رہی ہے، پیچھے ہم منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، وہی آیات جو ہیں آگے کنٹینیو ہیں۔ او یا کصیبن خالص عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بارش، اور بارش بھی ایسی جو کہ موسلا دھار بارش ہوتی ہے، بہت تیز بارش جو جل تھل کر دیتی ہے، وہ والی بارش۔ او کصیبن یا بارش، من السماء آسمان سے، فیہی اس میں، ظلماتن اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، رعد گرج کو کہتے ہیں، جو بادل گرجتے ہیں اس کو رعد کہتے ہیں، وبرق اور بجلی ہے۔ برق جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، برق بجلی کے لیے، اور براق کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پر تو براق پر بیٹھ کر گئے تھے، تو براق کا نام بھی اس کی رفتار کے حوالے سے تھا کہ وہ اس کی رفتار جو تھی وہ بجلی کی سی تھی۔ یجعلون
وہ ڈال لیتے ہیں، یجعلون جعل سے ہے، جعل کا معنی جو ہوتا ہے وہ ڈال لینا، کر دینا، بنا لینا، ان سارے معنوں میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ اصابعہم، اصابعہم، اصابع، اصابع لفظ ہم آگے ضمیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو بلو کلر دیا ہوا ہے۔ اصابع کہتے ہیں انگلیوں کو، یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے اصبع، اصبع یہ لکھا ہوا ہے اصبع، اصابع انگلیاں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ آذان جو ہے یہ کانوں کو کہتے ہیں، دونوں کانوں کو، یہ بھی جمع ہے، اس کی واحد جو ہے اذن ہے، اذن یہ لکھی ہوئی ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے، ذال پہ بھی پیش ہے، اذن۔ اذان سے آپ یاد رکھیے، اذان جب دی جاتی ہے اذان تو کانوں میں عموماً جو ہے موزن جو ہے وہ انگلیاں ڈال دیتے ہیں، تو اس چیز سے آپ کو یہ یاد رہے گا۔ آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، صواعق جمع ہے کڑکوں کی وجہ سے، جو جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو جو آواز پیدا ہوتی ہے، بہت تیز آواز ہوتی ہے، اس کو کڑک کہتے ہیں۔ حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیط بالکافرین کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ محیط احاطہ سے ہے، احاطہ کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یکادو یہ بھی عربک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قریب ہے، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا انگلش میں بھی، ممکن ہے کہ، یعنی کہ یہ جو اندازن جو ہم ایک بات کرتے ہیں تو اس معنوں میں ہے۔ یکادو قریب ہے کہ، البرق بجلی، یخطف اچک لے، یخطف اچک لے، اچک کے لے جاتے ہیں نا، کہ ایک دم جس طرح اکثر پرندے کوئی چیز جو ہوتی ہے کوئی اچک کے لے جاتے ہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو اچانک وہ جو اٹیک کر کے جو ہے نا وہ چیز لے جانا، تو یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ابصار بصیرت سے ہے، بصارت بصیرت اردو میں استعمال ہوتا ہے، دیکھنا، نگاہ کو کہتے ہیں، دیکھنے کی جو طاقت ہوتی ہے اس کو، دیکھنے کی قوت کو بصارت کہتے ہیں۔ تو ابصار بصارت، ہم ان کی، ابصارہم ان کی بصارت کو یا ان کی نگاہوں کو۔ کلما جب کبھی، کلما جب، کلما جب یہ بھی لفظ کافی دفعہ آئے گا، ابھی یہاں پر پہلی دفعہ آیا ہے تو ویسے یہ آگے استعمال ہوگا۔ کلما جب، اضاء لہم، اضاء ضیاء سے ہے، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ضیاء اردو میں استعمال ہوتا ہے تو روشنی کو کہتے ہیں اضاء لہم، ان کے لیے روشنی، لہم ضمیر ہے، لا کے ساتھ ہم لگا ہوا ہے، لا کا مطلب لیے، کے لیے، لہم ان کے لیے، اضاء لہم جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے، اضاء روشنی کرتی ہے، مشو فیہی، مشو کہتے ہیں چلنا، مشو فیہی، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہی اس میں، یعنی کہ جب روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، اظلم
अज़लमा अंधेरा छा जाता है, अलैहिम उन पर, कामू वो खड़े हो जाते हैं। कामू जो है वो क़याम उर्दू में इस्तेमाल होता है, कायम, मुकाम, इस तरह के अल्फाज जो हैं ये यही रूट है। कामू तो वो खड़े हो जाते हैं, वाह और लव अगर, ये वाह और लव अगर, इसको भी ये भी ब्लू कलर्ड है, ये भी काफी रिपीट होगा। वलव और अगर, शा अल्लाहु अगर चाहता अल्लाह, अगर चाहे अल्लाह, हम इंशाअल्लाह बोलते हैं ना, तो वो यही है, अगर अल्लाह चाहे, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे। तो शा अल्लाहु अगर चाहे अल्लाह, लज़हबा, ला ज़हबा आपने पीछे ली आयात में पढ़ा था, लज़हबा, ज़हबा का मतलब ले जाना, ज़हबा का मतलब जाना, और अगर ज़हबा के बाद बा आ जाए तो ले जाना। तो यहाँ पर भी ज़हबा के बाद बा ही आ रहा है, इस वजह से इसका तर्जमा ले जाना के मानी में आएगा। और उससे पहले ला आ गया, ला, ये जो है ना लामे ताकीद कहते हैं, ला जबर जो है, ला के साथ, लाम के साथ ऊपर जो जबर है, ला, ला, ये अलबत्ता के मानों में, ताकीद के मानों में आता है ना, जोर देने के लिए बात में, उसके लिए आता है। लज़हबा अलबत्ता ले जाए अल्लाह ताला, बिसमइहिम इनकी सिमात को, यानी कि सुनने की कुव्वत को, बिसमइहिम, समा, सम जो है ये सिमात और हिम जो है वो जमीर है, बिसमइहिम इनकी सिमात को, व और अबसारिहिम इनकी बिसारत को, इनकी बसारत को। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला कुल्ली, अला कुल्ली ऊपर हर, शय इन चीज के, कदीर कुदरत रखने वाला है या कादिर है। तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शय इन कदीर, अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है या कादिर है, दोनों कह सकते हैं आप। एक दफा फिर देख लेते हैं रनिंग ट्रांसलेशन में, सलीस उर्दू में देख लेते हैं। औ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, या इनकी मिसाल आसमान से बारिश की तरह है, इसमें अंधेरे हों और गरज हो और बिजली। यजअलून असाबिअहुम फी आदानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, वो डाल लेते हैं अपनी उंगलियों को अपने कानों में कड़क की वजह से, मौत के डर से। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है और अजीब सी जब कैफियत होने लगती है तो अमूमन कानों में उंगलियां दे दी जाती। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है। यकादुल बर्क़ु यख्तफ़ु अबसारहुम, करीब है कि बिजली उचक ले इनकी बसारत को। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीह, जब बिजली इनके लिए रोशनी करती है तो वो चल पड़ते हैं इसमें। वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, और जब अंधेरा छा जाता है इन पर तो वो खड़े हो जाते हैं। वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, और अगर अल्लाह चाहे तो अलबत्ता ले जाए इनकी समात को और इनकी बसारत को। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। आज की आयत का थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। हमने पिछली आयत में भी निफाक के बारे में बात की थी,
اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی نفاق اور عملی نفاق۔ اعتقادی یعنی کہ عقیدے میں ہی خرابی ہے، دل کے اندر ہی خرابی ہے، بیس ہی خراب ہے، اعتقاد ہی خراب ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب بیس خراب ہوگی تو جو بھی عمارت اس کے اوپر کھڑی کی جائے گی وہ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ عملی نفاق جو ہے وہ کہ دل میں تو کچھ حد تک خیر ہے لیکن عمل جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم تھوڑا سا آیات کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 17 اور 18 جو ہم نے لاسٹ لیسن میں پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی آگ سے کہ جیسے آگ جلائی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور اس نے تمام ماحول کو روشن کر دیا ہو، اور پھر اللہ ان کا نور لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اور یہاں پر جو ہے مثال جو ہے وہ 19 میں بارش کے ساتھ دی گئی ہے، موسلا دھار بارش کے ساتھ۔ اس کو کہتے ہیں مثال جو دونوں ہیں نا، ان کو مثال ناری اور مثال ماہی، اردو میں ماہی لیکن انگلش میں عربی میں مائی یعنی کہ پانی سے، ناری یعنی کہ آگ سے مثال جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے یہ چیز نوٹ کریں کہ یہاں پر جو یہ جو مثال ہے نا 17 میں جو دی گئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سم بکم عمیون، کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں اور وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی کہ پکی بات کہہ دی گئی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے آیت نمبر 20 میں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، کہ اگر چاہے اللہ، اگر چاہے اللہ تو وہ لے جائے ان کی سماعت اور بصارت کو۔ یہاں پر ختم کر دی گئی ہیں، یہاں پر کہا ہے کہ اگر چاہے اللہ تو وہ لے جائے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ جو مثال جو دی گئی ہے نا، یہ ان منافقین کے لیے ہے جو کہ اعتقادی نفاق میں تھے، جن کا نفاق جو تھا وہ اتنا پختہ تھا کہ وہ مہر لگ گئی ہوئی تھی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ ان منافقین کے بارے میں۔ یہ مثال جو ہے نا یہ عملی منافقین کے بارے میں تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، سنتے تھے، ان کے دل پر اثر بھی ہوتا تھا اور وہ اپنے ارادہ بھی کرتے تھے، لیکن کیونکہ پختگی نہیں تھی ارادے کی، تو جب وہ دوسرے ماحول میں جاتے تھے تو وہاں پر جا کر ان کا عمل جو تھا نا وہ پھر بدل جاتا تھا۔ تو یہ وہ والے منافق تھے، یہ جو تھے نا یہ پکے منافق تھے جن کا اعتقاد ہی خراب تھا، جو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں ٹرینڈ سیٹرز تھے، لیڈرز تھے ان کے۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ جو مثال جو دی گئی ہے نا، آگ کی مثال اور بارش کی جو مثال، آگ اور بارش دونوں سے مراد جو ہے نا اسلام ہے۔ آگ جلائی یعنی کہ روشن کر دیا نا، نور آ گیا، ہر جگہ روشنی ہو گئی، اندھیرا ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ماحول تو روشن ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود موجود ہیں ان کے درمیان میں، لیکن ان کی اپنا ہی نور ختم ہو گیا جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے نا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات خود موجود تھی اس وقت ان کے درمیان میں، لیکن کیا ہی تھے وہ لوگ کہ وہ نہیں پہچان سکے۔ تو ان کی اپنی ہی جو تھی بصارت جو تھی، ان کی اپنا ہی جو کہنا چاہیے کہ صلاحیت جو تھی نا وہ ختم ہو گئی تھی کہ وہ اتنی بڑی ہستی کو پہچان نہیں سکے۔ تو اسی لیے کہہ دیے گا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کہ وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے، وہ نہیں لوٹیں گے، لا یرجعون، وہ نہیں لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
پکی بات کہہ دی. اور پھر یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ جو بارش والی مثال ہے اس میں بارش سے مراد بھی اسلام ہے. اور اس کے اندر جو یہ کہا گیا نا کہ اس میں رعد و برق، یعنی کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ اس میں کڑک ہے، بجلی ہے اور اندھیرے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان سے مراد جو ہیں وہ احکام تھے. مثلاً اس میں جہاد کے احکام تھے، صدقہ کے احکام تھے، فرائض تھے، پھر مشکلات آتی تھیں جو مسلمان جو تھے ان کے اوپر طرح طرح کی مشکلات آتی تھیں. آزمائشیں بھی تو آئیں نا کہ جو مکہ کے اندر جتنی بھی لائف گزاری. تو ان سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ یہ احکام جب آتے ہیں تو وہ ان کے اوپر بجلیوں کی طرح اور کڑکوں کی طرح گرتے ہیں کہ اب جہاد میں جانا پڑے گا، اب ہمیں مال بھی خرچ کرنا پڑے گا. کوئی بھی فرض احکام جو دیے گئے ہیں اس وقت تک جتنے بھی تھے تو وہ بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتی تھی کہ اب یہ ہمیں ضرور کرنا پڑے گا. تو ان کے لیے جو تھے نا یہ احکام جو تھے نا یہ ایک کڑک کی طرح اور بجلی کی طرح ہوتے تھے. تو جب لیکن مسلمانوں کے لیے یہی چیزیں خیر ہوتی تھیں، یہی چیزیں ان کا ایمان بڑھا دیتی تھیں کیونکہ وہ سنتے تھے اور مان لیتے تھے. تو یہی رویہ جو ہے اگر آج کل بھی آپ نوٹ کریں تو آپ ان رویوں کو دیکھیں گے. قرآن کے اندر رویے بتائے گئے ہیں. تو کہ ہم نے جب سن لیا تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا یا اور ہم نے مان لیا، یا پھر ہم حجتیں قائم کرتے ہیں اور کبھی سوسائٹی کے حوالے دیتے ہیں اور کبھی کچھ حوالے دیتے ہیں اور مشکلات کو خود ہی اپنے سامنے لا کر کھڑا کر لیتے ہیں. تو یہ وہ رویے ہیں. تو فکری اور اعتقادی فرق جو ہے نا وہ ہوتا ہے بیسیکلی. اور بایولوجیکل نیڈس تو کافروں کی اور مسلمانوں کی بھی سیم ہے، ایون جانوروں کی بھی وہی ہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ سوچ کا فرق ہو جاتا ہے نا. انسان تو جانور سے افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، لیکن پھر مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ عمل کا فرق ہو جاتا ہے. تو بہرحال ان آیات کے اندر زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی اس لیے کہ ہم تفسیر نہیں کر رہے، لیکن بیسک جو چیز تھی وہ سمجھانی تھی تاکہ آپ لوگوں کو یہ آیات جو ہیں وہ یاد کرنے میں سمجھنے میں آسانی ہو جائے. فتنوں میں جو تھا حدیث کی صورت میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا دیتی ہوں کہ جس طرح آخری زمانے کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ فتنے جو ہیں وہ بارشوں کی طرح فتنے جو ہوں گے نا وہ امت محمدی پر آئیں گے. یہاں تک کہا گیا کہ صبح کو ایک آدمی جو ہوگا وہ مومن ہوگا اور رات کو وہ کافر ہو جائے گا. یعنی کہ اتنا زیادہ فتنوں میں اگر کوئی پڑ جائے کہ وہ صبح تو مومن ہوگا لیکن رات کو کافر ہوگا، یا رات کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. ایک سفر کے دوران ایک جگہ پر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسٹے کیا رات کو. تو جب صبح اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگوں نے حالت ایمان میں صبح کی اور کچھ نے حالت کفر میں. تو صحابہ ڈر گئے. تو جب انہوں نے پوچھا کہ ہم نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ ہم سے کفر ہو گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جو رات کو جو بارش ہوئی تھی اس بارش پر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس نے تو حالت ایمان میں صبح کی، لیکن جس نے یہ کہا کہ یہ فلانے ستارے کی وجہ سے ہوئی تو اس نے حالت کفر میں صبح کی. تو یہاں سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ہماری گفتگو کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری سوسائٹی میں ایسی رائج ہیں کہ ہم ان چیزوں کو غیر اللہ کے نامزد کر دیتے ہیں.
تو اس چیز میں بہت بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہو اور ہم جو ہے ہماری کیٹیگری کس چیز میں جا رہی ہے. تو عقیدے کو درست رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو عقیدہ کے اوپر بھی کلاسز جو ہوں گے وہ شروع کریں گے. اچھا جی، ایک چھوٹی سی آیت ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی قرآن کی فضیلت کے حوالے سے، کہ سورہ یونس کی آیت ہے: اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے قرآن کی شکل میں نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی. کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، سو اسی پر انہیں خوش ہونا چاہیے، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں. فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. تو قرآن بھی کی جو نعمت ہے وہ بھی کسی دولت سے کم نہیں ہے، تو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں یہاں پر لے کر آیا ہے اور ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم کوئی معمولی کام نہیں کر رہے، ہم وہ عظیم کام کر رہے ہیں جو انبیاء کا کام ہے، اور اس میں شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے. امام القاسم بن سلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن کریم کی دولت ہو اسے اپنے سے امیر کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن کیونکہ سٹیٹس بدل چکے ہیں سوسائٹیز کے، تو ہم لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن اس چیز کو ضرور اس کی قدر کیجئے اور سمجھیے کہ واقعی آپ بہت بڑی چیز کر رہے ہیں. آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو جو دولت دے رہا ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو ہم دہرائی کی طرف چلتے ہیں. جتنی محنت آپ کر رہے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، جتنی تقدو کر رہے ہیں، اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں، آپ اس چیز کو ضرور یاد رکھا کیجئے کہ آپ کے ثواب اللہ تعالیٰ بڑھاتا جا رہا ہے. وہ کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ان کوششوں کا ایک اپنا وزن ہے. ایک کوششیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، کیونکہ کوشش پر ہی اجر ہے نا. منزل تک تو نہیں ہمیں کہا کہ ہم نے کوئی جو کام ہم کر رہے ہیں ہم نے ضرور ہی کہ اگر زندگی میں ہم نے مکمل نہ کیا تو ہمیں گناہ ملے گا، لیکن شروع کر دیا ہے، کوشش کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل بھی کروائے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اجر جو ہے وہ کوشش کے اوپر ہی لکھا جا رہا ہے. تو کوشش کرنے میں آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا، جتنی کوشش کر سکتے ہیں کیجیے. تھوڑا سا ہم آج پھر دیکھ لیتے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کے مائک جو ہے ان کو انمیوٹ کر دوں اور آپ لوگ ہی پڑھیے. آپ لوگ ہی مجھے بتائیے کہ یہاں پر آپ کو کیا جو گرامیٹیکلی جو افعال کون سے لگ رہے ہیں یا اسم کون سے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کی جو یہ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس ہوتی جائے. تو آپ کے مائک میں نے کھول دیے، ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنے ہینڈ ریز کر دیجئے تو ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی جی آپ لوگوں کے مائک انمیوٹ ہو گئے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیجئے، ہم ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. جی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہاں پر آج آپ لوگوں میں سے ہاتھ کم کھڑے کیے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ڈر لگ رہا ہے آپ لوگوں کو سنانے سے. میرا خیال ہے جتنا بھی آپ لوگ کریں گے، اور جو لوگ یہاں پر آ کے پڑھتے ہیں اور اگر ان کی کوئی مسٹیک بھی ہوتی ہے، آپ یہ آزما کے دیکھ لیں کہ یہاں پر کلاس میں آپ کی جس چیز میں اصلاح کر دی جائے گی وہ چیز آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گی، آپ کو یاد رہے گی. تو اس چیز سے مت گھبرائے کریں کہ مسٹیک ہوگی، کوئی بات نہیں. غلطی کریں گے تو ہم سیکھیں گے نا، غلطی کے بغیر تو ہم سیکھ نہیں سکتے. انسان تو سیکھتے ہیں غلطیوں سے.
اور جو غلطی کرنے سے ڈرتے ہیں تو پھر وہ سیکھ نہیں سکتے. تو اسی لیے ہمت کیا کریں, آگے آئیں, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا. چلیں جی, فرخندہ عمران صاحبہ, سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں. فرخندہ عمران صاحبہ, جی فرخندہ عمران صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. علیکم. وعلیکم السلام. فرخندہ صاحبہ, آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. میں اگر آپ سے پہلے چلے لفظ بول کے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے نعبدو, نعبدو, یہ آپ بتا سکتی ہیں کہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے؟ شروع میں ہے نا تو یہ فعل مضارع ہے. شاباش. اور کون سا صیغہ ہے؟ اور صیغہ جمع متکلم. جمع متکلم. نون ہے نا. شاباش. اسی طرح اس سے آگے جو لکھا ہوا ہے جمع متکلم. نستعین, نستعین, یہ بھی نون لگا ہوا ہے تو جمع متکلم. جمع متکلم. صحیح, یا نون ہے. صحیح ہے. اور صیغہ صیغہ آپ نے بتا فعل دیا ہے, مضارع. جمع متکلم. تو فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع. فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اہدینا, اہدینا, دینا, یہ اینڈ پہ آ گیا تو یہ اینڈ پہ آ گیا تو فعل نہ اینڈ پہ آ گیا نا. اہدنا, اہدنا فعل ماضی. جی. اور صیغہ جمع متکلم. متکلم. شاباش. صیغہ جمع متکلم. جی جمع متکلم ہے, نا ہے نا, نا ہے, ٹھیک ہے. جی. اچھا چلیں آپ کسی اور سے پوچھتے ہیں, آپ نے اچھا سنایا ماشاءاللہ. جی نیکسٹ ہیں جی ہیرا, ہیرا سلیم. جی ہیرا سلیم, آپ اپنا مائک اوپن کیجئے. آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ ہی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے انعمت, انعمت. انعمت جی یہ فعل ماضی ہے اور اس میں تا کی ضمیر لگی ہوئی ہے, تو تو نے انعام کیا. ہاں تو یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ ہے فعل ماضی, فعل ماضی واحد. اور تو اس کو کیا بولتے ہیں, غائب مذکر حاضر. 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 شاباش. حاضر ہے نا, تا ہے نا, تا, تا جو ہے وہ جی حاضر کی نشانی. شاباش, صحیح ہے. اچھا نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں, اس کو ہم نے ریوائز کیا تھا, پھر اس کو دیکھتے ہیں. ذالکا, اچھا ذالکا کیا ہے؟ ذالکا, ذالکا وہ. ہاں وہ تو ہے, تو اس کو کہتے کیا ہیں؟ یہ اس میں تو ہم نے پروناؤن, اسم اشارہ, اسم اشارہ بتایا گیا تھا آپ کو, اسم اشارہ. ٹھیک ہے. اور اس کا ترجمہ جو ہے ہم ویسے تو لفظ کا مطلب تو وہ ہے, لیکن ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نا یہ کتاب, ہم یہ تو نہیں لکھا ہوا, یہ تو نہیں ہوتا نا وہ کتاب, یہ لکھا ہوتا نا یہ کتاب, لا ریب فیہ, جی نہیں کوئی شک اس میں. باجی اس کا مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا, سوری. ہاں یہ تاکید کے لیے آتا ہے نا, کہ زور دینے کے لیے آتا ہے, کہ جب ہم دور کا اشارہ جو ہے وہ قریب کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں, تو پھر یا قریب کی چیز کے لیے دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں, تو وہ اس جو چیز ہوتی ہے اس کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کو ظاہر کرتا ہے, اس میں تاکید ہوتی ہے. اچھا جی الذین,
الذین جو ہے اس کی واحد کیا ہے؟ الذی، الذی، الذین کا کیا مطلب ہے؟ جو، وہ لوگ جو. وہ جو، ٹھیک ہے. لوگ ہم اپنی اس میں محاورہ مکمل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، یا آگے اگر بات ہو رہی ہے یا پیچھے سے جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے تو اس کو مکمل کرنے کے لیے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. یؤمنون، جی یہ کون سا فعل ہے اور کون سا صیغہ ہے؟ یہ وجی فعل مضارع ہے، ہم، اور یہ فعل مضارع مذکر غائب. مذکر غائب تو ہے، اور کیا ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع ہے، جمع ہے. مذکر جمع غائب. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اچھا آپ نے سنا ہے. نیکسٹ کسی سے پوچھتے ہیں. جی نیکسٹ ہیں جی میشم. میشم آپ اپنا مائک اینڈ میوٹ کیجئے. میشم جی. یقیمون، یقیمون، یہ کون سا فعل ہے اور کون سا صیغہ ہے؟ میم یہ فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے. و مما، مما میں کون سے دو حروف چھپے ہوئے ہیں؟ من اور ما. من اور ما، ٹھیک ہے. ينفقون، یہ کون سا صیغہ ہے اور کون سا فعل ہے؟ میم یہ بھی فعل مضارع اور جمع غائب کا صیغہ جمع ہے. مذکر، جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. اچھا، میں سوچی تھی کہ میں آپ لوگوں کو آگے آگے کچھ اس طرح کی مشقیں دوں کہ میں آیات لکھ کے تو اس کے نیچے بلاکس بنا دوں، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مثال کے طور پہ ہم جیسا یہ پڑھا نا ذالکا، ذالکا کیا ہے، نیچے اسم اشارہ لکھ دیجئے. الکتاب اسم ہے، لا جو ہے حرف ہے، ریبہ جو ہے یہ پھر آ جائے گا فعل آ جائے گا فی ہی اس میں. تو یہ اس طرح سے جو ہے نا لکھ دوں، اور اگر کوئی ایسا لفظ جب نہیں کرایا گیا تو اس کے نیچے تو چلے ہم کراس لگا دیں گے. جس طرح یہ انزلہ، یہ والا فعل ابھی آپ کو نہیں کرایا گیا تو اسی لیے یہ میں آپ سے نہیں پوچھ رہی. اچھا، الیکا جو ہے اس میں ضمیر کون سی ہے اور حرف کون سا ہے؟ میم کا جو ہے وہ اس میں ہے فعل ماضی، اور الیہ غور سے دیکھیے، جو میں ہے وہ نے آپ سے کوسچن کیا کیا، میں نے آپ سے کوسچن کیا ہے الیکا میں ضمیر کون سی ہے اور حرف کون سا ہے؟ کا اس میں حرف کون سا ہے؟ الا پڑھا تھا نا میم. آپ نے؟ الا، جی الا تو الا کے ساتھ جب کا کی ضمیر لگتی ہے تو وہ کیا بنے گا؟ الیکا. یاد آیا؟ نہیں پتہ چل رہا. نہیں پتہ لگ رہا. چلیں اس کو آپ جو پیچھے ہم نے پڑھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے تو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، الذین، الذین کی واحد کیا ہے؟ الذی. الذی، شاباش. کفرو، یہ کون سا فعل اور کون سا صیغہ ہے؟ میم یہ فعل ماضی اور جمع جی جی صحیح بتا رہی ہیں. جمع غائب، جمع مذکر غائب کا مذکر صیغہ غائب، ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. جو چیزیں آپ کو تھوڑا سا اگر نہیں کلیئر ہو رہی تو ان کو ضرور ریوائز کریں تاکہ وہ مزید پختہ ہو جائیں. جی نازیہ قدیر. جی نازیہ اپنا مائک ان میوٹ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یؤمنون،
युमिनूना मैम ये फेल मुजारी है और जमा मुज़क्कर गायब है। शाबाश। अनज़रा, अनज़रतहुम, ठीक है, तो ये इसके साथ जो अनज़रता, अनज़रता, ये यहाँ तक तो ये है ना फेल है, हुम आगे ज़मीर है, तो अनज़रता ये क्या है, कौन सा फेल है? मैम अंज़रता जो है ये फेल माजी है। अच्छा, ता लग गया ना तो इसलिए फेल माजी है, जी जी, क्योंकि ता जो है तुम के लिए यूज होता है ना, तो ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। वाहिद नहीं नहीं, मुज़क्कर हाजिर, ठीक है। जी अच्छा, उसके बाद खातमा, खातमा खत्म कर दिया, मोहर, इसका मुझे बताएं कि ये कौन सा फेल है? ये फेल मैम ये फेल माजी होगा क्योंकि इस पे जबर है जी, खत्मा, तो ये वाहिद मुज़क्कर गायब है, वाहिद मुज़क्कर गायब, ठीक है, पहला ही सीगा है ना। पहला सीगा। अच्छा, ठीक है। मैम आपने अलाइका पूछा था, उसका मैं बताऊं, उसमें ज़मीर कौन सा है और हर्फ कौन सा है? जी जी, मैम अलई जो है वो हर्फ था और जो का है वो ज़मीर है। शाबाश, ठीक है। इला, इला जो है ना वो इलाई, इला था ना बेसिकली, तो या जब काफ जी के साथ मिली ना तो फिर वो इस तरह की शेप उसकी बनी है ना, आप लोगों ने ये लिखा भी था इलाई का, ठीक है। अलैका। अच्छा, जी मैम। अच्छा, चलें अब किसी और से पूछते हैं। मुंतहा अजहर, मुंतहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आपसे पूछते हैं, ये यकूलू, 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 थोड़ा सा मैम ये है यकूलू, ये है फेल, ये क्या था, फेल माजी, फेल शुरू में आपको नजर आ फेल रही, मुजारे है ये। जी जी जी, फिर मुजारे, यस मैम, जी जी। और ये है यकूलू, हमारे पास जमा, गौर से देखिए, यकूलू, ये वाहिद है, वाहिद है, ठीक है। वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, गायब है, गायब है, हाजिर में ता आता है, ये या लगा हुआ है, या जो है ना वो वाहिद मुज़क्कर गायब, और वाव नून नहीं लगा हुआ, तो ये याद रखिए कि वाव नून नहीं है तो वो हमेशा होएगा, वाहिद होगा। वाहिद होगा। शाबाश जी। आमन्ना, ये फेल माजी, जी सही। आमन्ना, और ये हमारे पास है जमा मुज़क्कर, नहीं जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको याद रखिए, क्योंकि इसका जो ये जो हमजा है ना शुरू में, ये इसका वो है, रूट वर्ड है, तो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये तो इलामत मुजारे है, इलामत मुजारे नहीं है ये इस आमना, आमना जो उसका रूट वर्ड है ना, हमजा, तो एंड पर आप देखें कि क्योंकि आमन्ना इसलिए लिख दिया गया कि नून था, आमना में भी आखिरी लफ्ज नून, हर्फ नून है ना, तो जब नून लगाया गया तो दो नून इकट्ठे हो गए, तो उनको इकट्ठे लिख के ऊपर तशदीद दे दी गई, तो इसलिए आमन्ना हो गया, ठीक है। युखादिऊना, युखादिऊना, ये है फेल मुजारे, फिर मुजारे, और ठीक ये है। हमारे पास है जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर गायब, ठीक है। ये असल में मुझे पूछना नहीं चाहिए था, ये दूसरे वाला
अभी जो फेल है जो मैंने नहीं करा है तो फेल मुजारे ही, लेकिन फेल मुजारे का एक दूसरा जो हम पढ़ेंगे अनकरीबी ये वो है। ठीक है, बारकल्ला फीक, आपने भी अच्छा सुनाया। शबनम यूसुफ, जी शबनम अपना माइक खोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अनफुसहुम, ठीक है। जी अगर अनफुसहुम का मतलब क्या है, जमा की बात हो रही है ना, उन सब के नफ्स, उन सब की जो है यानी कि अपने आप को हमने इसका मानी किया था, तो अपने नफ्सों को, उन्हीं के जमा की बात हो रही है। तो अगर मैंने इसको वाहिद में कन्वर्ट करना हो तो हम की जगह में कौन सी ज़मीर लगाऊंगी? हु, ठीक है, शाबाश। अच्छा, यहाँ पर जो आपको माँ जो नजर आ रहा है, ये वाला माँ जो पहले आ रहा है, वमा यखदाऊना वमा, इसमें माँ का जी तर्जुमा क्या होगा? नहीं, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह इल्ला है। इसके बाद इल्ला आ रहा है, ठीक है। क्या अगर इल्ला ना आए माँ के बाद, क्या फिर भी कभी उसका तर्जुमा नहीं हो सकता है? जी हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। आगे ही ये मिसाल दी हुई है, ठीक है। माँ जो है ये वाला भी इसके बाद इल्ला नहीं है, लेकिन फिर भी इसका तर्जुमा जो है नहीं किया जाता है, ठीक है जी। यशऊरून, ये फेल मुजारे जी जमा मुज़क्कर गायब। जमा मुज़क्कर गायब है, ठीक है। यकज़िबून, फेल मुजारे यमा मुज़क्कर गायब, शाबाश। जमा मुज़क्कर। अच्छा, क़ालू, क़ालू, फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब। और से देखिए। फेल सॉरी फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब। अब मुझे बताइए, आपने फेल माजी क्यों कहा है इसको? वो सॉरी मैंने जल्दी में बोल दिया। नहीं नहीं, फेल माजी आपने फेल माजी अब क्यों कहा है, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। बिकॉज इसमें मुजारे की पहले अलामत नहीं है। अच्छा, तो इसमें माजी की कौन सी अलामत है? ये रूट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना, काला से। वाउ इसकी अलामत है जमा की, वाउ अलिफ। जी शाबाश, यही मैं पूछ रही थी कि इसमें कौन सी अलामत है। वाओ अलिफ, वाओ अलिफ जो है ये अलामत मुजारे है, ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फीक। जी आयजा जफर, आयजा जफर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आयजा, आप बताइए यशऊरून कौन सा सीगा है? ये फिल मुजारे है जी और जमा मुज़क्कर गायब है। जी, आपने ये नोट किया होगा कि ये जो सीगा जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जमा मुज़क्कर गायब और वाहिद मुज़क्कर गायब भी इस्तेमाल होता है। तो अभी तक जितने भी सीगे आपको पढ़ाए गए हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आगे आगे हम और भी सीगे पढ़ेंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 14 सीगे हैं टोटल एक फेल में, ठीक है ना। तो वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी कुछ तो बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं, कुछ थोड़े बहुत हो जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं आपको पहले बताए गए। अच्छा, नो मीनो, नो मीनो, आ नहीं, आ को मैं नहीं बोल रही इसलिए कि आ जो है ना वो उसके बारे में, आ के बारे में आपको बताया गया था कि ये जो पहले जो हमजा आता है ये क्या होता है, याद है? सवालिया होता है। सवालिया होता है, ठीक है। हमजा इस्तिफहाम कहते हैं इसको, सवालिया होता है। तो आगे जो है जो वर्ब है वो है नुमिनु। नुमिनु जो है ये कौन सा फेल है और कौन सा सीगा है? माजी तो नहीं है, ये मजारी ही लग रहा है मुझे। जी जी, तो आप बोलिए ना, आप बताइए ना, आप जो आपको लग रहा है। मुझे फेल मजारे लग रहा है, लेकिन मुझे इसका वो समझ नहीं आ रहा कि सीगा कौन सा होगा। आपने फेल मुजारे क्यों कहा है इसको? क्योंकि इसमें माजी की कोई आपको इलामत नजर नहीं आ रही, इसीलिए। नहीं आ रही है मुझे, इसलिए कि तो इसमें मुजारे की ईमान से है। इलामत नजर आ रही है। इसमें मुजारे की भी वैसे मुझे नजर तो नहीं आ रही कि नून आया है शायद, लेकिन या और ता होती है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मुझे नहीं समझ आ रहा है।
نہیں نون ہی ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, نون ہے نا. حمزہ تا یا نون, 4 آپ کو بتائے تھے نا. اب اس میں سے جو جی سوری. ہاں چاروں میں سے جو ایک نون جو ہے نا وہ ہے نا یہاں پر نؤمنو, ٹھیک ہے, نؤمنو اس وجہ سے جو ہے. اور یہ کون سا صیغہ بنے گا؟ یہ بنے گا نہیں متکلم ہوگا یہ, جی کون جمع سا؟ متکلم. جمع متکلم. یہ یاد رکھیے نون جو ہے نا اینڈ پہ بھی آیا تھا جی ماضی میں اور مضارع میں شروع میں آتا ہے, دونوں جمع متکلم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. آمنا, آمنا. اب یہ نؤمن تھا, یہ تو آپ نے بتا دیا. یہ اب ایک دوسرا آپ بتائیے, آمنا یہ کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے, شاباش, اچھی تیاری آپ کی. جی آگے ہم پوچھ لیتے ہیں ادیبہ شاہین, آپ بتائیں گی تو اپنا مائک انمیوٹ کر لیجئے. ادیبہ شاہین. اچھا آمنہ نم, چلیں ادیبہ شاہین, چلیں جی ادیبہ. اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے لقو, لقو جی لقو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظر نہیں آ رہا. آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آ گیا جی. لقو جو ہے اسکرین وہ ملاقات کرتے ہیں. لقو, لقو جو ہے یہ کون سا فعل ہے؟ مضارع. غور سے دیکھیے اس میں مضارع کی کون سی علامت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جمع کی ہے نا, ویسے ملاقات کرتے ہیں یہ, اور یہ فعل ماضی ہے. جی فعل ماضی ہے, اور کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ہے اور جمع کا, جمع مذکر غائب. جی جمع. لقو اور خلو کے بارے میں نا میں ابھی مجھے یاد آ گیا, میں ایک ضروری بات بتاتی ہوں ذرا, ان سے پہلے میں کوشچن کر لوں پھر اس کے بعد. یعمہون, یعمہون یہ جو نیچے لکھا ہوا یہ یعمہون, یہ کون سا صیغہ ہے اور کون سا فعل ہے؟ یہ بھی فعل ماضی ہے. تکے نہیں مارنے, اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا نشانی نظر آ رہی ہے. یعمہون کیا فعل ماضی والی کوئی نشانی ہے اس میں؟ فعل مضارع ہے یہ نا, نون آگے نا اس کے آخر میں. جی واو نون آ گئے جی, تو کیا ہوگا اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے, بارک اللہ. اچھا آپ سے نا میرا خیال میں پچھلے ایک ہوم ورک میں آپ کو یہ 2 لفظ دیے گئے تھے, لقو اور خلو, ان کا ترجمہ لکھنا ہے. تو جو کامن مسٹیک آ رہی تھی, میں نے کچھ اسٹوڈنٹس کے تو میں نے چیک کیے تھے, میں نے شاید ان کی اصلاح بھی کی تھی. انچارجز کے بھی میں نے چیک کیے تھے کہ انچارجز جو ہیں وہ مجھے بھیجتی ہیں اپنے جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں, تو ان کی میں نے اصلاح کر دی تھی. مجھے امید ہے کہ انہوں نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کی اصلاح کر دی ہوگی. لقو اور خلو یہ دونوں جو ہے فعل ماضی ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ دیکھیں ماضی کی علامت جو ہے نا واو الف اینڈ پر آ رہا ہے, دونوں فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے. ہم نے آیت میں اس کا ترجمہ کیا تھا وَإِذَا لَقُوا, اور وہ جب ملاقات کرتے ہیں یا ملتے ہیں. ہم نے اس کا ترجمہ فعل مضارع والا کیا تھا, اور اس کی میں نے آپ کو ریزن بتائی تھی کہ اس سے پہلے اذا لگ گیا ہے. اذا جو ہے وہ فعل ماضی کو فعل مضارع میں لے جاتا ہے, اسی لیے ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اور جب انہوں نے ملاقات کی, بلکہ یہ کہا تھا کہ وہ جب ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیکن جب آپ سے کوشچن کیا گیا ہے تو اس میں خالی لقو اور صرف خلو یہ لکھا ہوا, اس میں اذا نہیں لگایا گیا. تو جب یہ ایسے لکھا گیا تھا تو اس کا ترجمہ آپ نے ماضی والا ہی کرنا ہے, اسی لیے آپ کو یہ دیا گیا تھا کہ یہ کانسیپٹ آپ کا تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. تو اکثر اسٹوڈنٹس نے اس چیز کو کنسیڈر نہیں کیا, تو یہ اچھی بات ہے کہ ایک چیز سامنے آ گئی ہے. تو لقو جو ہے کیا ہوگا کہ انہوں نے ملاقات کی, خلو
انہوں نے علیحدگی اختیار کی یا انہوں نے خلوت کی، یہ ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ آپ نے یہ نہیں لکھنا کہ وہ ملاقات کرتے ہیں یا وہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں. اس چیز میں آپ نے دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے، کلاس کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو ضرور آپ آیات کو گھر میں بھی پڑھیے. کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ضرور پوچھیے، ہم بعد میں بھی اس کو ریوائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلے ہفتے میں ہم اس کو ریویژن کریں گے، مزید زیادہ کریں گے. آپ لوگوں کی جو آج کا ہوم ورک ہے زیادہ مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے. صرف آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی آیات ہم نے اب تک پڑھی ہیں ان سب میں سے آپ نے 5 فعل ماضی اور 5 فعل مضارع ترجمے کے ساتھ لکھنے. صرف وہی لکھنے، ان کا کوئی آپ نے ان کے صیغے اور وہ نہیں لکھنا. صرف آپ نے ان کو ڈھونڈ کے فعل ماضی جو ہے 5 لکھنے ہیں اور ان کا ترجمہ لکھ دینا ہے، اور 5 فعل مضارع لکھنے ہیں اور اس کا ترجمہ لکھنا ہے. بس یہ آپ کا ہوم ورک ہے. کسی نے کوئی چیز اگر پوچھنی ہے تو 2 منٹ میں دے دیتی ہوں، اس میں پوچھ لیں، پھر ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو اپنا ہینڈ ریز کر دیں، میں تاکہ ہمیں اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اس کو ہم دیکھ لیں. چلیں جی نازیہ قدیر، نازیہ قدیر جی آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ وعلیکم جی میم، میں نے ایک بات پوچھنی ہے جی جی کہ ایک تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم نے وہ ورڈ جو تھے لکو جی لکو اور خالاؤ، اس کے ہم لوگوں نے لکھنے تھے. جب تک ہمیں یعنی کہ اگر یہ سمپل دیے ہوں تو صرف ہم نے فعل کو کنسیڈر کرنا ہے، ہم نے پھر مطلب اس طرح سے کنسیڈر نہیں کریں گے جب تک کہ ذا ساتھ میں لکھا نہ ہو. جی جی ظاہری بات ہے نا، کیونکہ آپ کو یہ بتایا ہے نا کہ وہ اصلاً جو ہیں وہ فعل ماضی ہیں، ان کا ترجمہ اس لیے چینج ہوا کہ اس کے پیچھے اذا لگ گیا. ٹھیک ہے نا، تو اذا نے ان کا ترجمہ بدل دیا. جی. لیکن جب آپ کو خالی یہ لفظ دیے گئے ہیں تو پھر تو آپ ان کا ترجمہ فعل ماضی والا ہی کریں گے، کیونکہ اس ٹائم تو میں نے اس کے ساتھ اذا نہیں لگایا نا. تو یہ اسی لیے آپ کو دیے گئے تھے کہ یہ تھوڑا سا کانسیپٹ جو ہے آپ کا مزید کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، اور میم جو آج ہم ٹاسک ہمیں ملا ہے یہ ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ البقرہ کی جو آیات ہیں وہاں تک جہاں سے مرضی کر لیں. ہاں جی آیت نمبر 20 تک ہم نے پڑھا ہے. اس میں سے جو بھی آپ سمجھتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، تو آپ کوئی بھی اپنی مرضی سے 5 ہم نے کافی پڑھے ہیں. بس یہ نہیں کہ ریپیٹ نہیں جی کرنا. اگر کالو جو ہے وہ بار بار آیا تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ کالو کو ہی 5 دفعہ لکھ دیں، بلکہ آپ نے مختلف نہیں الفاظ میم، وہ لکھنے تو ہیں. سویٹلی نہیں لکھیں گے، جی انشاءاللہ تعالیٰ چینج لکھیں گے. ٹھیک ہے نا، اس بس طرح میم آپ کو پھر یہ جب ڈھونڈیں گے نا تو آپ کو پھر آہستہ آہستہ ان کی نشانیاں پتہ چلتی جائیں گی. ٹھیک ہے جی، ہم اپنی کلاس ختم انشاءاللہ کرتے تعالیٰ. ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.